بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، ہمارا جو سیرت کا موضوع چل رہا تھا تو ہم اس موضوع میں یہاں تک پہنچے تھے کہ سن 8 ہجری کا آخری کا حصہ چل رہا تھا، تو اسی وقت میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سب کو جمع کیا، سارے صحابہ جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عجیب خطبہ پڑھا، اور پھر اس خطبے میں اللہ کے رسول نے 36 منافقوں کا نام لے کے اس کو مجلس سے اٹھایا اور کہا جاؤ 36 منافقوں کا نام۔ اور عبداللہ بن سرور، ابی سرور جو تھے منافق، اور رئیس المنافقین جو تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا۔ اسی حالت میں، اسی غم میں اس کو بیماری ہو گئی، اور اسی بیماری میں آ کے پھر وہ گھر پہ بیٹھنے لگے۔ پھر اپنے بیٹے کو کہا، اس کا بیٹا پکا مسلمان تھا، اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ حضور کو لے کے آؤ، حالانکہ منافقین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا موت کا ٹائم کے قریب تھا، بیمار تھا، پر اس نے آخر میں بھی یہودیوں کو اپنے کو بلاتا رہا کہ مجھے عزت دینے والی یہودیوں تم کہاں چلے گئے کہاں۔ پھر حضور آئے، حضور کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے عزت دینے والے یہودیوں تم کہاں ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے آپ سے خواہشیں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی خواہشیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ مجھے اپنا کرتے میں غسل دیں، کفن اپنے کرتے میں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، قمیص میں دینا، اور فرمایا کہ میری جنازہ نماز آپ پڑھانا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پھر وہ اپنے یہودیوں کو بلاتا رہا کہ مجھے عزت دینے والے یہودیوں تم لوگ کہاں ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے موت کا ٹائم، اس کا بیٹا تھا وہ پکا مسلمان تھا، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ آپ کیا پی رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پانی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پانی مجھے دے تو میں اپنے باپ کو پلاؤں تاکہ وہ ایمان کی دولت اللہ اس کو ڈال دے۔ آپ کا جھوٹا لے کے وہاں پہ گئے، تو انہوں نے یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہ جو عبداللہ بن سرور تھا اس نے پوچھا یہ کیا لے کے آئے؟ اس نے کہا کہ یہ میں حضور کا جھوٹا پانی لے کے آیا۔ اس نے کہا اس سے اچھا ہے کہ کوئی پیشاب وغیرہ لے کے آتے۔ نعوذ باللہ، اتنی قدر۔ تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں تو اس منافق کی میں گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عبداللہ، نہیں، یہ تمہارا باپ ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو مروا دیتا ہے۔ اس کا موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا والد جو میرا باپ ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ مجھے کرتا دیں تو میں ان کو غسل دے کے اس میں کفن دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک جو ہے ان کو اتار کے دے دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو سے پکڑا، کپڑوں سے پکڑ کے یا رسول اللہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ وہ ہے جس نے کتنی بار ہمارے ساتھ بدر میں کیا کیا، ہمارے ساتھ احد میں کیا کیا، ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر آپ بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزامات لگائے، تہمتیں لگائیں، یا رسول اللہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں عمر، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تو بھلے 70 بار پڑھ پر میں معاف نہیں کروں گا ان کے لیے۔ کیا پتا عمر اللہ معاف کر دے، چھوڑو میں پڑھتا ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے آ کے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ادب سے کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنازہ جو تھا تو تیزی سے لے کے جا رہے تھے. انہوں نے جیسے دفن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر باہر نکلوایا جنازے کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں جس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا کہ اللہ بخشش کر دے. اور اللہ نے تو پھر قرآن کی آیت نازل کر دی کہ اے میرے حبیب تو ان کے جنازوں پر بھی مت جایا کر، تو ان کے قریب بھی مت جایا کر. اس عمل کو دیکھ کے 100 منافقین نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 منافقین. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اس دن میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی. میں ہر وقت میں اس کے بارے میں سوچتا تھا کہاں سے میری اندر اتنی ہمت ہے کہ میں حضور کو بازو سے پکڑ کے روک رہا ہوں کہ حضور ان کا جنازہ نہ پڑھائے، حضور ان کا جنازہ نہ پڑھائے. اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. اور یہ وہی سال ہے 9 ہجری. پھر اس کے بعد شروع ہوئی 9 ہجری جس میں اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر یہ پہلا حج ہے اور اس میں تمہیں جو ہے وہ جانا ہے امیر بن کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے اس حج پہ بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے. پہلا اسلام کا حج جو اللہ نے فرض کیا تھا حضرت ابو بکر کے اس میں ہوا. اور یہ جو سال ہے اس کو کہتے ہیں آمۃ الوفد. آمۃ الوفد کہتے ہیں. اتنے وفد ہر طرف سے وفد، ہر طرف سے وفد، ہر طرف سے وفد آتے رہے. اور اسی وقت میں ایک قبیلہ تھا اس کو بنو تمیم کہتے ہیں، وہ آیا اور مدینے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے چلانے لگے اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ. جس کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ میرے حبیب کے دروازے پر آ کے اور اس کو چلاتے اے محمد باہر. یہ اللہ کو پسند نہیں. اگر ایسا کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ تمہارے ایمان کو بھی سلف کر دیں گے. ایمان والے ہوگے تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ سے خطابت میں چیلنج کرنے آئے ہیں. خطابت میں اگر آپ ہم سے زیادہ ہو گئے. تو انہوں نے اپنے آز و اقرام جو ادھر کے چیزوں کے نام لے کر اپنے آپ کو بڑھایا کہ بنو تمیم جو ہیں وہ یہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو کہا، انہوں نے فرمایا کہ سب سے عزت والے تو ہم ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے اپنا رسول ہمیں دیا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں نماز ملی ہے، ہمیں روزے ملے ہیں، ہمیں زکوٰۃ ملی، ہمیں حج ملے، ہمیں احکامات ملے ہیں. تو اس پہ انہوں نے سوچ چکے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خطیب سے زیادہ آپ کا خطیب جو ہے وہ سب سے آگے. یہ جو آپ کا خطیب جیت کے اب ہم شعروں میں آتے ہیں. پھر شعروں میں انہوں نے شعر پڑھے. پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو کہا اے حسان تم شاعری پڑھو. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی شاعری ان کو سنائی کہ وہ سارے پاگل ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایمان لایا، آپ کا شاعر جو ہے ہمارے شاعر سے بھی آگے. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شاعری ہے، بڑی مشہور شاعری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان کہ میری تعریف کرو. آپ نے حضرت حسان نے فرمایا احسن من قلم ترقت عینی اجمل من تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. احسن من قلم ترقت عینی، تجھے اللہ نے اتنا جمال دیا، اتنا حسین بنایا کہ تجھے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. احسن من قلم ترقت عینی اجمل من تلد النساء، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں. خلقت مبرا من كل عیب، کوئی عیب تجھ میں نہیں. خلقت مبرا من كل عیب، ہر عیب سے تجھے اس نے بنانے والے نے پاک کر دیا. من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے تو چاہتا رہا، جیسے ایسے بنایا تجھے جیسے تو چاہتا رہا ویسے تجھے بناتا رہا. تو یہ حضرت حسان کی شاعری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بنو عامر والے آئے
ان کا سردار تھا ابن عامر ابن طفیل۔ تو انشاءاللہ زندگی رہے گی تو بات چلتی رہے گی کہ حضور کی سیرت سے ہم نے جو سیکھنا ہے وہ حضور کی زندگی سیکھنی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزار کے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا واقعات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عمل تھے۔ سب سے زیادہ عمل وہ ہے نماز کا، جس کو آج ہم سب مسلمانوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ پاک کے وعدے ہمیں دے گا۔ جو شخص 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس کے لیے میں نے اپنے آپ پر عہد کر لیا ہے کہ جو اس کو اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے گا، میں ضرور بضرور اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کا اہتمام نہ کرے گا میری اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور ایک جگہ پہ آیا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی پابندی نماز کی کرے گا، میں اس کو 5 انعامات سے نوازوں گا۔ ایک، اس کی رزق کی تنگی دور کروں گا، قبر کا عذاب دور کروں گا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دوں گا، بغیر صراط سے بجلی کی طرح پار کروں گا، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو امید ہے کہ ہم خود بھی نماز کے پابند بن جائیں اور سارے عالم سر انسانوں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔